من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معهم أشداء على الكفار ورحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الموعد المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے جھوم جھوم کر اپنے پیارے آقا کے بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیتے، پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا وبارک وسلم۔ سب سے پہلے مالک حقیقی کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا یہاں کی گرمیاں تو برداشت ہے، حشر کی گرمی سے ہمیں بچانا، قبر کی تکالیف سے ہمیں بچانا، اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت رحمت میں ہمیں بھی چھپانا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، یعنی میری شفاعت میرے امت کے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے جو ایسے مزدے کے سائے کے تلے ہمیں اٹھانا، رب قدیر کی بارگاہ میں دعا۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، جب دشمن احمد پہ شدت کیجئے تو ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ اور شدت کیسے ہو؟ دعوت دے کر شدت نہیں ہوتی، رشتہ داری سے شدت نہیں ہوتی ہے، ناطے داری سے شدت نہیں ہوتی ہے۔ شدت کیسے؟ سبحان اللہ، وہ بریلی کے تاجدار بتائیں گے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، اور شدت یوں کیجئے کہ غیظ میں جل جائیں، بے شک غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، اس قدر شدت ہو۔ یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اپنے پیارے آقا سے محبت کیجئے، اپنے پیارے آقا سے الفت کیجئے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہم جو شدت کی بات کرتے ہیں اور جو اعلیٰ حضرت نے شدت کی بات کی وہ اپنے گھر سے نہ کی ہے، قرآن نے اجازت دی ہے تو شدت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کا پیارا کلام قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے والذین معهم اشداء علی الکفار، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معهم اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے ساتھی ہیں یعنی صحابہ کرام وہ کفار پر سخت ہیں اور اپنے صحابہ میں نرم ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا دیکھیں نرمی کس سے کی جائے اور شدت کس سے کی جائے۔ آج ہمارا یہ رویہ ہے کہ ہم نے چپکے سے دعوتیں دے دی، چپکے سے لوگوں کو بلا لیا، اپنے حضور کے دشمن کو۔ ہم اپنے دشمن کو دعوت نہ دے سکے لیکن اپنے حضور کے دشمن کو تو بلا لیتے ہیں، آؤ بھائی کھا لو، کیا کر رہا ہے، ایمان ہی تو لٹے گا، حضور ہی تو ناراض ہوں گے، لیکن اپنے پٹیدار کو دعوت نہ دوں گا، اس نے میرے باپ کو گالی دی ہے، تم نے حضور کو گالی دی ہے، دی ہوگی، مجھے کیا فکر، تم نے میرے باپ کو گالی دی، ہم تمہیں دعوت نہ دیں گے، تم نے حضور کو گالی دی تھی، آؤ کھانا کھاؤ، آؤ رشتہ داری کرو، ناطے داری کرو۔ اللہ کریم ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جو ہم چپکے سے پیغام دیتے تلقون الیہم بالمودہ، قرآن کہتا ہے جو تم چپکے سے پیغام بھیجتے ہو، قرآن کہتا ہے رب اس کو بھی دیکھ رہا ہے جو تم محبت کا پیغام چپکے سے بھیجا کرتے ہو، تم سمجھتے ہو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن یاد رکھنا رب قدیر سب دیکھ رہا ہے، وہ ہر کھلی اور چھپی چیز کو دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، ساری دنیا کی چیزیں اسی کی بنائی، اس سے کیا پوشیدہ ہوں گی۔ قرآن نے صاف کہہ دیا تلقون الیہم بالمودہ، تم نے محبت کا پیغام چپکے سے بھیجتے ہو تاکہ کسی کو خبر نہ ہو، اور یاد رکھو اللہ اعلم ما لا تعلمون، اللہ وہ جانتا جو تم نہیں جانتے ہو۔ ہم نہیں جانتے اللہ کیا کیا جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا، اور ہم بس اپنی ہوشیاری میں سمجھتے کہ ہم نے اپنا کام کر لیا ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلو، یہ اٹھاؤ حضور مظہر اعلیٰ حضرت، مظہر اعلیٰ حضرت یعنی اعلیٰ حضرت کے علم کے وارث، آپ کے مظہر کے برادر اصغر حضور محبوب ملت کی کتاب اربعین شدت ہے، اس میں صرف حدیثوں کو ذکر کیا ہے، حضور پاک کے حدیث کو جمع کیا، اس کے بعد ذکر کرتے، ایک حدیث سناتا چلتا ہوں، اس کو سنتے چلیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ حدیث پاک کچھ یوں ہے
أوحى الله تعالى إلى يوشع بن نون إني مهلك من قريتك 40,000 من خيارهم و70,000 من شرارهم فقال يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار فقال إنهم لم يغضبوا لغضب بآكلهم وشاربهم. اس حدیث کو آپ نے عربی سماعت کر رکھا لیکن ہمیں عربی کا ترجمہ چاہیے. ہم عربی داں نہیں ہیں. حضور عربی تھے تو عربی میں حدیث پاک نازل ہوئی. اس کا ترجمہ سنتے چلیے اور پھر اپنے آپ کو تولیے, اپنے آپ کو ناپ لیے کہ کیا ہم اس میں آتے کہ نہیں آتے ہیں. حدیث پاک یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی حضرت یوشع ابن نون علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہ میں تیری بستی سے 40,000 اچھے نیک لوگ, حدیث میں کہ 40,000 اچھے اور نیک لوگ اور 70,000 برے آدمی کو ہلاک کر دوں گا. اے یوشع میں تیرے بستی سے, میں تیرے قریے سے 40,000 ان لوگوں کو ہلاک کروں گا جو نیک ہوں گے, اچھے ہوں گے, انہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گا, اور 70,000 ان کو اتاروں گا جو برے ہوں گے, برے انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دوں گا. اب یہ سوال ہوتا ہے مولا, بروں کو تو عذاب آئے کیونکہ انہوں نے برا کیا. خود تو کہتا ہے رب قدیر کہ اچھے ہیں, نیک ہیں, پھر ان پر عذاب کیوں کر مسلط کرنے والا ہے؟ جب وہ اچھے ہیں اور نیک ہیں تو ان پر عذاب کس سبب سے آ رہا ہے؟ انہیں نیک تو نے کہا, اچھا تو نے کہا, اب اس کے بعد عذاب دینے کی بات کر رہا ہے. مولا گنہگار کو عذاب دے سمجھ میں آتا ہے گنہگار ہے, مولا سیاہکار کو عذاب دے سمجھ آ رہا ہے سیاہکار ہے, مولا چور کو عذاب دے سمجھ آ رہا ہے اس نے چوری کی ہے. یہ اچھوں کو عذاب کیوں دے رہا ہے؟ ایک طرف اچھا ایک طرف نیک, اس کے بعد کہہ رہا ہے عذاب نازل کر دیا جائے گا. مولا سمجھ میں نہ آیا معاملہ, جیسا ہمارے سمجھ میں نہ آیا حضرت یوشع کے بھی سمجھ میں نہ آیا. انہوں نے بھی یہی سوال کیا. سوال کیا کرتے ہیں حضرت یوشع علیہ السلام نے عرض کیا الہی برے تو برے ہیں مگر یہ اچھے کیوں ہلاک کیے جائیں گے؟ صحیح بات ہے, برے تو برے ہوں, ان پر ہلاکت آئے, ان پر عذابات آئے ان کے برائیوں کے سبب سے, لیکن جو اچھا کام کرے, اچھائی پہ چلے, اس پر کیوں عذاب آئے؟ مولا معاملہ سمجھ میں نہ آیا. سنو معاملہ کیا تھا. حضرت یوشع علیہ السلام نے عرض کیا الہی برے تو برے ہیں مگر یہ اچھے کیوں ہلاک کیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ جن پر میرا غضب تھا, جن سے اللہ ناراض تھا, جن پر میرا غضب تھا, ان نیکوں نے ان پر اپنی ناراضگی ظاہر نہ کی. بے شک یہاں رب دعوتیں ہوتی ہیں, یہاں رشتہ داریاں ہوتی ہے, یہاں قرابت داریاں ہوتی ہے. ناراضگی تو چھوڑو, رشتہ بنا دیا ہے. دوری تو چھوڑو, باپ بن گئے, بیٹے بن گئے, رشتہ دار بن گئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اپنی ناراضگی ظاہر نہیں کی, مارا نہیں, پیٹا نہیں, ناراضگی نہیں ظاہر کی کہ تو دشمن خدا ہے, تو دشمن رسول ہے, تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے, بلکہ آؤ دعوتیں کرتے ہیں, آؤ رشتہ داریاں کرتے ہیں. یہ تو معاملہ تھا حضور کے دشمن سے, اللہ کے دشمن سے. اللہ کریم ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ جن پر میرا غضب تھا ان نیکوں نے ان پر اپنی ناراضگی ظاہر نہ کی, بلکہ ان کے ساتھ کھانا پینا رکھا, یارانہ گاٹھا. یاد رکھو جس پر رب کا غضب ہو, جس سے رب ناراض ہو, اس سے یارانہ گاٹھنے سے, اس سے کھانا پینا رکھنے سے اللہ کریم ان نیکوکاروں پر عذاب داخل کر دیتا, ان نیکوکاروں پر عذاب اتار دیتا ہے. ہم تو بتا رہے ہی ہیں, ہم سے کب نیکی کام ہو سکتا ہے, ہم کب نیک کام کر سکتے ہیں. اللہ کریم سے دعا مولا کریم ہمیں ان نیکوکاروں میں نہ ڈالے جن پر عذاب نازل کر رہا ہے, ہمیں اپنے حضور کی امت میں بنائے, اپنے حضور کے چاہنے والوں میں بنائے. یہ حدیث پاک سنا آپ نے, ذرا سوچو کہ جن پر رب ناراض ہے اگر ان سے اپنی ناراضگی, اپنی بیزاری کا اعلان نہ کیا تو عذاب نازل ہو جاتا ہے. جس سے رب اس کا رسول ناراض ہے, جنہوں نے حضور کو منہ بھر کے گالیاں دی, جنہوں نے گالیاں دیتے ہوئے حضور کی زبان تک نہ روکی, کہہ دیا محمد عربی کی تعظیم اتنی ہی کرو جتنی بڑے بھائی کی تعظیم کرتے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشرف علی خبیث لکھتا ہے معاذ اللہ رب العالمین حضور کا علم شیطان سے کم تھا, شیطان علم میں حضور سے زیادہ تھا. حضور معاذ اللہ رب العالمین علم میں 4 پائے جانوروں کے برابر ہے معاذ اللہ رب العالمین. انہیں خبیثوں نے لکھا حضور کی تعظیم اور عزت اور اکرام اتنا ہی کرا کرو جتنی گاؤں کی چودھری کی تعظیم کیا کرتے ہو. کیا گاؤں کی چودھری کی کوئی تعظیم ہوتی ہے؟ کیا گاؤں کی چودھری کی کوئی عزت ہے میرے حضور کی عزت کے سامنے؟ ساری عزتیں جب مصطفیٰ کے قدموں پر قربان ہو جائے تو سمجھ لینا ہمیں عزت کا شرف ملا ہے, ہمیں عزت کا تمغہ ملا ہے. اگر مصطفیٰ کے دشمن سے ذرہ برابر محبت تمہارے دل میں ہے, من شک فی کفرہ وہذا بھی فبذلک فقد کفر, جس نے ذرہ برابر شک کیا انہیں خبیثوں کی طرح پکا سڑا ہوا کافر ہے. حدیث پاک صاف صاف اعلان کر رہا ہے.
ان خبیثوں کی طرح سڑا ہوا بدبودار کافر ہے جنہوں نے ذرہ برابر شک کیا. اعلیٰ حضرت نے فتاوی حساب الحرمین میں متعدد مقامات پہ اس کو نقل کیا. جنہوں نے ذرہ برابر شک کیا. ذرا سوچے, ذرہ برابر شک کرنے کے بارے میں آیا. اور آگے سنو, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی لگا جن نمبر 6 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے وہابی کے پیچھے نماز پڑھی, وہابی جان کر, کافر جان کر اس کے پیچھے نماز پڑھی, اس پر توبہ ہے توبہ, وہ توبہ کرے. اور اگر وہ راضی ہوا کہ ہاں اس کے پیچھے میری نماز ہو جائے گی, تو معاذ اللہ اسی کے مثل وہ کافر ٹھہرا. جس نے ذرا سا خیال کیا کہ اس کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی تو وہ اسی کے مثل کافر ٹھہرا. کیونکہ من شک فی کفرہ وعذابہ فبذلک فقد کفر. جس نے ان خبیثوں کے کفر میں اور عذاب میں ذرہ برابر شک کیا, یہ نہیں کہ ہوگا یا نہ ہوگا, شک صرف کرو ہلکا سے کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں, فوراً حکم کفر لگے گا. ہم آسان سمجھ لیے اسلام کو, ہم نے آسان سمجھ لیا ہے مذہب اسلام کو. نہیں نہیں میرے پیارے مسلمانوں, اتنا آسان ہمارا مذہب اسلام نہیں. آسانیاں تو سب سے زیادہ ہماری مذہب میں ہے. لیکن سنو, اب دنیا سجن للمومن و جنت للکافر. دنیا مومن کے لیے ایک جیل ہے, جیل. جیل میں جانے کے بعد صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, تکالیف کو اٹھانا پڑتا ہے. وہاں شادمانیاں نہ ہوتی ہیں, وہاں پر چراغے نہیں ہوتے ہیں. جیل کا نام تو جیل رکھا گیا, وہاں تکالیف ہوتی ہے. حضور نے فرمایا جہاں پر میرے امتیوں کے لیے دنیا جیل ہے, جیل, جب یہاں سے چھوٹیں گے سبحان اللہ, میں محمد انہیں جنت میں داخل کروں گا. سبحان اللہ. آگے ایک حدیث پاک اور سنتے چلے, بس یاد آخری حدیث پاک سنتے چلے. ذرا سوچیں کہ جو نیک لوگ ہوں اگر غضب ظاہر نہ کریں تو ان پر یہ عذاب آتا ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے والذی نفسی بیدہ لیخرجن من امتی من قبورہم فی صورت القردۃ والخنازیر بمداہنتہم بالمعاصی وکفہم عن النہیم. اس کا ترجمہ سنتے چلے اور مختصر انداز میں اس کی وضاحت. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یعنی خدا کی قسم ضرور کچھ لوگ میری امت کے اپنے قبروں سے بندروں اور سوروں کی صورت میں نکلیں گے. بے شک جب دفن کیا جائے گا تو باقاعدہ انسان رہیں گے, لیکن جب کل قیامت میں اٹھیں گے تو ان کی صورتیں مسخ کر دی جائیں گی, ان کے صورتوں کو بگاڑ دیا جائے گا. کسی کو بندر کی صورت دے دی جائے گی, کسی کو سور کی صورت دے دی جائے گی, اس کے بعد اٹھے گا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ بندروں اور سوروں کی صورت میں نکلیں گے, گناہوں میں پالیسی بازی کرنے, مداہنت برتنے. یاد رکھیے گناہوں میں پالیسی, عقائد میں نہیں. عقائد بہت بڑی بات ہے, اگر ذرا سا عقیدہ ڈیمیج ہوا تو بربادی ہی بربادی. فرماتے گناہوں میں جو گناہ کرتے تھے اس میں مداہنت برتنے کے سبب اور نہیں عن المعاصی سے چپ رہنے کے سبب, باوجود یہ کہ وہ حق بات کہنے اور بری بات سے منع کرنے کی طاقت رکھتے تھے. اتنی طاقت تھی کہ وہ حق بات کہہ سکتے تھے, اتنی قوت تھی کہ برے بات سے لوگوں کو منع کر دیتے تھے. اس کے باوجود انہوں نے اتنا تک نہ کہا کہ یہ خبیث ہے, اس کے پاس نہ بیٹھو, یہ حضور کا دشمن, وہاں بڑا مردود جہنمی ہے, اس کے یہاں رشتہ نہ کرو, اس کے یہاں ناطہ نہ کرو, اس سے چائے پانی نہ پوچھو, اس سے رشتہ داری نہ کرو. یہ طاقت رکھتے تھے کہنے کی. اس کے بعد نہ کہا, فرمایا وہ جب قبر سے اٹھیں گے تو ان کی صورتیں بندروں اور سوروں کی سی ہو جائیں گی. ذرا مسلمانوں غور کرو, ہم یہاں دنیا میں رہ کر کوئی نیک کام نہ کر سکے, قبر سے بھی اٹھے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں. اللہ کریم ایسے عذابوں سے ہمیں محفوظ فرمائے, ایسے عذابات سے اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم صدقہ طفیل میں محفوظ معمول فرمائے. ویسے تو بہت ایسی حدیث کریمہ, پوری 40 حدیث کریمہ اس میں موجود ہیں کہ آپ بیان کرتے چلو. اور میں نے موبائل میں فتاوی رضویہ شریف کے بہت سارے فوٹوز بھی لے کر آیا ہوں, میں آپ کو دکھاؤں اعلیٰ حضرت سرکار نے کیا کیا واقعہ نقل کیے وہابیوں دیوبندیوں سے دوری برتنے کے لیے. آپ آخری بات سنتے چلیں. آپ آخری بات میں آپ کو بتاتا چلوں, ان لوگوں نے ایسے ایسی عبارتیں حضور کی شان میں لکھی ہیں, یہاں تک کہ اسماعیل دہلوی خبیث نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. پھر آگے بڑھ کر لکھتا ہے جھوٹ بولنے پر قادر ہے. اور دلیل دیتا کل مقدور بالعدل, کہ جس چیز پر بندہ قادر ہے اس چیز پر اللہ بھی قادر ہے. تو بندہ جھوٹ بول سکتا ہے, اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے. اگر بندہ جھوٹ بول دے اور رب جھوٹ نہ بولے تو رب کی قدرت گھٹ جائے گی, کیونکہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے, رب جھوٹ نہیں بول سکتا. اور رب کو اختیار ہے نہ بچا کہ جھوٹ بول سکے, اور بندے کو اتنا اختیار کہ جھوٹ بول سکے, تو رب کی قدرت گھٹی, بندے کی قدرت بڑھی. حالانکہ یہ عیب ہے. اس کی یہ دلیل
یہ غلط دلیل اس نے دی ہے. ہاں اس کا صحیح معنی یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے کرنے پر بندہ قادر ہے اس کے پیدا کرنے پر اللہ قادر ہے. اور یہ دلیل دینا کہ اگر وہ جھوٹ بولا اور رب جھوٹ نہ بولے تو رب کی قدرت گھٹ جائے گی, اس کی قدرت گھٹ جائے گی. خبیث کو اتنا سمجھ میں نہ آیا کہ جھوٹ کس کے لیے بنا ہے. جھوٹ انسانوں کے لیے بنا ہے, رب کے لیے نہیں بنا ہے. بنانے والا تو وہ ذات حقیقی ہے, وہ صناع خالق کائنات ہے. اس نے جس کو جو بنا دیا وہ بنا رہا. اب اس کے حق میں کچھ محال نہیں ہے کہ کیا کرے. الزام خدا پر کہ خدا جھوٹ بولے, کسی ہندو سے جا کر پوچھو تمہارے رام جھوٹ بولیں گے, تمہارے جتنے بھی صحیح معنوں میں غلط معنوں میں بھگوان ہیں وہ جھوٹ بولیں گے. کوئی سڑا ہندو بھی نہ کہے گا کہ میرے بھگوان جھوٹ بولیں گے. یہ خبیث مسلمان اپنے آپ کو کہہ کر خدا کو جھوٹا کہتا ہے. تو جو رب کو نہ مانے اسے ہم کیوں کر مانے. اگر ہندو ہمارے رب کو نہیں مانتا ہم اسے نہیں مانتے. ان خبیثوں نے ہمارے خدا پر الزام لگایا. آج اگر کوئی ہندو ہم سے کھڑا ہوتا ہے ہمارے گربان کو پکڑ کر کہے مولانا کیا تقریر کر رہا ہے, تمہارے مولویوں نے خدا کو جھوٹا لکھا اور تو باتیں بنا رہا ہے یہاں پر, کیا جواب دیں گے؟ کون سی بات ان کے سامنے ہم کریں گے اگر غیر مسلم نے یہی بات کر دی. یہی نہیں ہوا کہ ابھی خبیث کسی پنڈت نے حضور کے شان میں گستاخی کی, تمام احتجاج ہونے چاہیے تھے, کیونکہ حضور سے محبت کا یہی ایک اعلان کا ذریعہ ہے کہ ہاں حضور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. ضروری ہے کہ کوئی بھی دشمن رسول اس سے اظہار بریت کا اظہار کیا جائے. لیکن اگر ہندو کرے تبھی کیوں, یہ وہابی ملے کا اگر کرے تو گھر میں دعوتیں کیوں. اگر یہ ٹخونے اٹھانے والے کہا تھا مشمر الاعزار حدیث پاک میں ان کی نشانیاں ہیں جو قیامت میں جائیں گے جہنم میں 72 فرقے جو ہوں گے مشمر الاعزار ان کے کانا میں پاجامے ٹخنوں سے اونچے ہوں گے. یا ٹخنوں والے آج حضور کو گالیاں دیتے اتنے دن سے چلے آئے, کسی مسلمان کو یہ جوش نہ آئے گا چلو احتجاج کر لیتے ہیں. اگر کوئی ہندو ہے حضور کے شان میں گستاخی کرے تو احتجاج کرتے ہو, آؤ ذرا کاندھے سے کاندھا ملا کر کے ان وہابڑوں کے لیے احتجاج کرو کہ وہابڑوں کو بند کیا جائے, ان کو جیلوں میں ڈالا جائے, ان کی کتابوں کو پخانے میں ڈال دیا جائے, ان کی کتابوں کو جلا دیا جائے, کیونکہ ان کی کتابوں میں حضور کی تنقید لکھی گئی ہے, حضور کے تعظیم کے خلاف لکھا گیا ہے, حضور کے شان کے خلاف لکھا گیا ہے. یہ نہیں کرے گا مسلمان, دعوتیں کرتا ہے. ہاں ہندو کرے گا تو بڑی تکلیف ہونی چاہیے کہ محبت حضور کا یہی صلہ ہونا چاہیے کہ ذرہ برابر اگر حضور کی گستاخی کسی میں پاؤ تو اسے نکال کر پھینک دو. ایک بزرگ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی دعوت میں گئے, ان کے سامنے لوکی شریف پیش کی گئی. لڑکے نے کہا مجھے لوکی پسند ہی نہیں ہے. بزرگ نے تلوار نکالی اس کی گردن مار دی, کہا خبیث تجھے پسند نہ تھی تو نہ کھاتا. جس چیز کو میرے آقا پسند کرے وہ دنیا میں سب سے عمدہ چیز ہے. لوکی کو میرے حضور نے پسند کیا تھا, تو نے کیسے ناپسند کیا؟ تجھے دنیا میں نے کہا کہ نہیں. لوکی کو ناپسند کہے اسے موت کے گھاٹ اتار دو, جو حضور کو گالی دے اسے کھانا کھلاؤ, رسگلے کھلاؤ. اللہ تمہارے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اپنے پیارے حضور کے صدقے میں ہم اپنے ایمان کو بچائیں.